اس طرف اور یہ پوری آبادی ہے اور لوگوں نے جیسے کہ مجھے بتایا ہے اور اب ہم یہاں پر اس وقت داخل ہو چکے ہیں. یہ پورا وہ ایریا ہے کہ جہاں پر طیارہ گرنے کا واقعہ پیش آیا, لیکن ایکچولی صورتحال کیا ہے اور وہاں پر کیا ہوا ہے یہ ہم وہاں پر آپ کو پہنچ کر بتا سکتے ہیں. لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کے چند خوفناک اور دردناک حادثات میں سے ایک حادثہ ہے اور یہ طیارہ آبادی میں گرا ہے. اس نوعیت سے یہ اپنے حادثے کی نوعیت سے یہ پہلا ایک واقعہ پیش آیا. لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ ابھی کچھ معلوم نہیں ہے کہ جس آبادی میں جس جگہ پر یہ طیارہ گرا ہے وہاں پر حالات کی کیا صورتحال ہے. لیکن بہرحال ہم ابھی یہاں پر داخل ہوئے ہیں, یہاں پر ابھی ایمبولینس رکی ہیں اور اب ہم ادھر اتر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے. آپ کو ہم یہاں سے رپورٹنگ کریں گے. لیکن ایکچولی جو واقعہ ہے وہ یہ کہ یہ طیارہ لاہور سے کراچی آ رہا تھا اور کراچی آتے ہوئے یہ ایک ماڈل کالونی کراچی میں ایک علاقہ ہے اور یہ بہت قدیم علاقہ ہے ماڈل کالونی. یہاں پر تمام قومیتوں کے افراد رہتے ہیں, سب محبت اور بھائی چارگی سے رہتے ہیں. کراچی کا یہی حسن ہے کہ یہاں پر یہ منی پاکستان کہلاتا ہے. لیکن ماڈل کالونی میں یہاں پر بہت پرانی قدیمی آبادی ہے اور یہاں جو لوگ اس وقت تیاری کر رہے تھے افطار کی, اور ظاہر ہے کہ آپ کو 29ویں شب بھی ہے, لوگ اس میں ابھی گھروں سے نکلنا شروع ہوئے تھے جب لاک ڈاؤن ختم ہوا اور آج چونکہ جمعۃ الوداع بھی تھا. لیکن ان پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی اور یہ قیامت صغریٰ ان پر آئی کہ یہ حادثہ ہو گیا ہے. آپ باہر ابھی دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ابھی لوگ, یہ جو حادثہ ہے یہ قاسم آباد کی گلی ہے, ماڈل کالونی ہے, ماڈل کالونی قاسم آباد کی گلی ہے اور شاید بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہائیڈرولک سسٹم فیل ہونے کی وجہ سے نہیں وہ کھل سکا. مکان سے ٹچ ہونے کے بعد سینٹر میں جیسے گلی جا رہی ہے اس گلی کے اندر جا کے بالکل یہ بلاک ہو گیا اور وہاں بالکل پھنس سا گیا اور وہاں کی جو اندر سے اندرونی حالت دیکھ کے آ رہے ہیں شدید ہی بری حالت ہے. بس ابھی تک جتنی ڈیڈ باڈی نکل رہی ہے وہ اس قابل نہیں ہے شناخت کے. باقی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یعنی آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو باڈیز ہے وہ سوختہ ہو چکی ہے, ابھی تک جتنی باڈی دیکھی ہے بہت بری ان کی حالت ہے. لیکن ابھی ایک نیوز سننے میں آئی ہے کہ گھر سے فون آیا کہ جو بینک آف پنجاب کے جو صدر ہیں وہ مطلب بچ گئے ہیں اور خطرے کی حالت سے باہر ہیں, انہیں اپنا ریسکیو کر لیا گیا ہے. باقی ڈیڈ باڈیز وغیرہ کو ریسکیو کر رہے ہیں. اچھا, ہمارے ایک صحافی انصار نقوی بھی جہاز میں تھے, اگر آپ ان کو جانتے ہو. سر انصار نقوی کے بارے میں تو میں ابھی کوئی لا علم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن ابھی تک وہاں ریسکیو ہو رہا ہے. ابھی مراد علی شاہ صاحب چیف صاحب آئے, چیف منسٹر صاحب آ چکے ہیں, تو مزید اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے دے کہ کیا آرمی کے جو دستے ہیں اور رینجرز کے آرمی رینجرز نیوی انہوں نے بہترین ماشاءاللہ. آپ دیکھیں جب بھی دیکھیں گے آپ کو ہر فرنٹ پہ آرمی ہی ملے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی تعریف کرنے والی بات نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو ہمیں ہر دفعے ماشاء جی ہاں وہی ریسکیو کر رہے ہیں. آپ اوپر سے ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کر رہے ہیں, نیچے وہ ریسکیو کر رہے ہیں, نیوی ریسکیو کر رہی ہے. باقی جو سول ادارے ہیں جو آفار میں آئے ہیں جس قسم کے جو بھی ہر آدمی ہے پی والے ہیں, ہر طرح کا بندہ جو سول بندہ ہے وہ بھی ریسکیو کر رہا ہے, ہر طرح بندہ شامل ہے سب. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, میں اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کانسپریسی تھیوریز کو کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ جناب کوئی نیچے سے فائر ہوا تھا, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جی ہاں کہ وہ اس کا ہائیڈرولک سسٹم فیل ہوا اور وہ پھنس گیا, یعنی کہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں سر باتیں تو آپ کو پتا ہے لوگوں کے پاس آئے اور کام کیا ہے. یہ کوئی انڈیا سے تو آیا نہیں جسے فائر نیچے سے مارنا, یہ تو ایک عام پبلک کا تیارہ تھا. اس میں ہماری بھتیجی میری شہید ہوگی, اللہ جانے ابھی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ جی میرے بھائی دوست ہیں, ان کی بچی ہے, وہ آئے ہوئے ہیں, ہم لوگ تبھی بھاگے ہوئے آئے ہیں. میں اندر سے آیا ہوں, وہاں نیچے سے اتر کے آیا ہوں. اس کو میرے خیال میں شاید پائلٹ نے پھر یہ کوشش کی ہے کہ یہ مزید کسی چیز سے ٹکرائے, اس کو وہ گلی میں بند گلی میں لے گئے. اچھا, ان کا یہ بندہ لاہور سے آئے ادھر تھوڑی یہ میں کر کے لاہور سے. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کی کون ہے؟ یہ میرے دوست ہے, ہمارا NHRJ ٹیم ہے, نیٹ ورک پر ہیومن رائٹس سے. میں ہوں چیئرمین سندھ ہوں میں, تو یہ ہمارا جو ہے نا NHRJ کا بندہ ہے اور ان کا جو ہے نا یہ باڈی کارڈ بھی ہے ہمارے پاس. بورڈنگ کارڈ ان کا اس طرف سے ادھر آ جائے تاکہ گاڑیاں یہ بورڈنگ کارڈ ہے 23A C گروپ تھا ان کا, اور یہ فلائٹ نمبر بھی لکھی ہوئی ہے PK303. تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے بتا دیجیے آپ دیر سے یہاں پر موجود ہیں تو ایک لوگوں کو مشورہ دیں کہ وہاں پہلے نہ کریں اور رینجرز کا ساتھ دیں, فوج کا ساتھ دیں. میں ان تمام بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں اس مشکل وقت میں
ہمیں فضولیات سے پرہیز کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، اور شانہ بہ شانہ جو کام کر رہے ہیں آرمی، نیوی، فورس، جو سول، ان کے ساتھ ہمیں کھڑانا چاہیے اس تکلیف میں، دکھ میں۔ جو آدمی جس کی تکلیف کو دیکھیں اسے حوصلہ دیں، اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے پہ آفت آئی ہے اسے ہمیں صبر سے، تحمل سے سامنا کرنے کی، جن کے پیارے چلے گئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے، اور جو اگر کوئی زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں خیری آفس سے باہر نکالے اور ان کے پیاروں کو ان سے ملا دے۔ اور یہ بھی بتائیے کہ حادثات ہوتے رہتے ہیں، ان حادثات کو آپ کانسپریسی تھیوری نہ بنائیں، سازشی تھیوری نہ بنائیں۔ نہیں، حادثات ہوتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک انہونی ہے، یہ بھی ایک انہونی ہوئی ہے، ایک انہونی حادثہ ہے، اسے پوری بنانے کی، سازش بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ دنیا کے سامنے ہے۔ لوگ مان رہے ہیں بات، آپ یہ تاکہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ لوگ ذرا ہٹیں۔ ٹھیک، میں آپ لوگوں سے بات نہیں کرتا، ظاہر ہے کہ آپ لوگ، لیکن میں ان کی طرف سے بات ضرور کہوں گا کہ پلیز آپ تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ دیں تاکہ رپورٹنگ کرنے والوں کو رپورٹنگ کر سکیں، جو صاحب یہاں پر موجود ہے وہ اپنا کام کر سکیں۔ یہاں پر مستقل جو اور فضا میں تلاش کرنا تھا، اس وقت وہ پھٹا۔ اگر یہ پھٹا جائے تو پھر یہ بھی امکان خارج، یہ خارج امکان نہیں ہے، یہ خارج امکان نہیں ہے کہ اب یہ نہیں پتا کہ فائر ہی ہوا ہے، لیکن وہ کہہ رہے دانت پھٹا۔ واقعات سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں، مگر جو اہم بات ہے وہ یہ کہ لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے جو اس جہاز میں سوار تھے۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ سے یہی کہوں گا کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور ساتھ ساتھ سورہ طٰہٰ کے اندر جو آیات ہیں، مجھے بھی، میں آپ کو اسپیسیفکلی آیات بتا دوں گا، لیکن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ہم کو لازمی پڑتی ہے۔ ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہم ظالم ہیں، ہم نے اپنی جانوں پر، اپنے نفوس پر اتنے ظلم کیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا تو شاید ہمارے لیے معافی کی کوئی مناسب نہ ہو۔ شفیع مکرم رحمت عالم ان کی طرف رجوع کرنے سے پہلے ہمیں اللہ کو رجوع کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہے گا دیکھو میرے پیارے تمہاری امت کیسی ہے۔ تو امتیوں کو بھی چاہیے کہ سب لوگ استغفار کریں۔ میں ادھر یہاں دیکھ رہا ہوں لوگ بہت ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں، عموماً حادثات میں ایسا نہیں ہوتا اور لوگ تعاون نہیں کرتے، آ جاتے ہیں چیخ پکار۔ میں ماڈل کالونی کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ساتھ دیا، ان کا رینجرز کے اہلکاروں کا، آرمی کے لوگوں کا، یہ اپنے نیم فوجی دستے جو آئے ہوئے ان کا، اسکاؤٹس یہاں پر موجود ہیں ان کا ہوگا، اور خیال کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ پوری قوم پر ایک مشکل وقت آیا ہے، وقت آیا تو سب کو ساتھ مل کر اس میں دینا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں لوگوں کو یہ سمجھانا ہوگا کہ حادثات، واقعات، ثانیات ہوتے رہتے ہیں، اور جو طاقتور قومیں ہوتی ہیں، جو باشعور قومیں ہوتی ہیں، ان سے نبرد آزما ہوتی ہیں، تو ان کو سہنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ہم اسی لیے یہاں پر آئے بھی ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ راجون، جو کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم اللہ ہی کا مال ہے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، انہی پر اللہ کی درود ہیں، انہی پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اور وہی سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اس دکھ کی گھڑی میں، اس ثانیے میں ہم ایک دوسرے کو دلاسا دے سکتے ہیں، ہم پانی کی بوتل پکڑا سکتے ہیں جن کا روزہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ خواتین ہیں ان سے پوچھا بھی نہیں جاتا، ہم سر پہ پانی ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ افطار تک جو ایک کیفیت ہے، ہیٹ بہت ہے، ہم یہ سب ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہاں کسی کو دھکا نہ دیں، یہاں غصے میں نہ آئے، یہاں کسی سے تکلیف سے بات نہ کریں۔ ابھی میں اندر گیا تھا تو ظاہر میں دیکھ رہا تھا لوگ بہت پریشان بھی ہیں، تو اس پریشانی کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں۔ یہ سب آپ کی مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں جو بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، مگر زیادہ تر لوگ گھر باہر دنگ سے۔ اب ایک میں نے عینی شاہی سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ میں اوپر کام کر رہا تھا چھت پر، تو طیارہ جا رہا تھا اور جاتے جاتے وہ بیچ میں پھٹا، تو اب ایک کانسپریسی تھیوری یہاں بنانا لوگ شروع کر دیں گے جی فائر ہوا۔ کانسپریسی تھیوریز پہ نہ جائیں، ٹیکنیکل فالٹ بھی ہو سکتا ہے، ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے، نہ جانے اندر کیا۔ اس وقت سوچیے کہ جب یہ سب ہو رہا ہوگا تو اندر مسافروں کی کیا حالت ہوگی۔ اس کیفیت کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ بھائی ایسی حالت تھی کہ ہم شاید زمین والے اس حالت کے بارے میں سوچ کر عبرت حاصل کریں، اور عبرت حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ کہ اللہ کو یاد کریں کہ ایسے حادثات پاکستان میں پیش آ رہے ہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی خامی، کوئی ہماری غلطی ہے، اور ہمیں تماشبین نہیں بننا چاہیے، ہمیں مددگار بننا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ
کوئی بچ جائے، کہ عموماً یہ ہوتا ہے پلین کریش میں 98% لوگ جہاں باپ ہو جاتے ہیں، تو کوئی اللہ تعالیٰ اپنے معجزے سے کسی کو بچا لے۔ دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں پینک نہ ہو، اندر لوگ پینک بھی ہو رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے یا میڈیا کے بھی لوگ ہیں، تو آپ کے لیے آئے ہوئے ہیں، اگر وہ رپورٹنگ نہیں کریں گے تو صحیح واقعات کیسے پتہ چلے گا؟ تو میڈیا والوں کو دھکے دے رہے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو تھوڑا بہت یہ کہ اس کا خیال کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو پولیس کے لوگ ہیں، جو رینجرس کے لوگ ہیں، جو آرمی کے یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں، کیونکہ وہ بہتر طور پر اس صورتحال سے نکلنا جانتے ہیں اور آپ کو نکالنا بھی جانتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے صورتحال صحیح کی جا سکتی ہے، تو وہ کر رہے ہیں، تو پلیز ان کا ساتھ دیں اور ان کی مدد کریں۔ اور اپنے گھروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے، آج جمعۃ الوداع بھی ہے، وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین زیادہ پڑھیں، سورہ کہف کا ورد کریں۔ یہ ساری چیزیں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ نہیں ہم کر رہے ہیں، ابھی ہم اس کو فوٹو آف کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ہم پیچھے کر دیں گے۔ میں بس ریسکیو تو پہلے السلام علیکم ناظرین، میں یہاں پر اس وقت جناح ہاسپٹل میں موجود ہوں۔ یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں، شناخت کر رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں لوگ، ابھی تو خیر شناخت نہیں، اسی کی باڈیز آئی ہیں اور کچھ۔ میں دو تین باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میں بھی وہاں سے صحیح ماڈل ٹاؤن سے آ رہا ہوں اور وہاں جو حالات دیکھیں بہت تکلیف دہ ہیں۔ ہمارے پولیس کے اہلکار، رینجرز کے اہلکار اور فوج کے دستے جس طرح تعاون کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، میں ایک تو یہ کہوں گا آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہاں پر بھی جناح ہاسپٹل میں بھی کوئی پینک نہ ہو نہ پائے، بہت تکلیف کی گھڑی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو لوگ آئے یہاں پر، ابھی پوچھ رہے تھے، میں یہاں دیکھ رہا تھا، وہ پوچھ رہے تھے کون کون جہاز میں سوار ہے کون نہیں۔ ایک حادثہ ہے، ایک سانحہ ہے بہت، اور پاکستان کی تاریخ کے دردناک سانحات میں سے ایک سانحہ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ یہاں پر اسٹریچرز لگے ہوئے ہیں اور آگے مارچری ہے، اس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہاں پر قریباً 15 کے قریب ڈیڈ باڈیز آئی ہیں، 20 وہ مارچری میں بھیج چکے ہیں، کچھ سول ہاسپٹل گئی ہیں، کچھ کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل گئی ہیں، اس طرح سے ہیں۔ اب اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو عید کی چھٹیاں منانے کے لیے یا عید منانے کے لیے اپنے گھروں میں آ رہے تھے، جیسے کہ انصار نقوی صاحب تھے، وہ ہمارے سینئر صحافی اور 24 نیوز میں وہ کام کرتے تھے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ عید منانے کے لیے آ رہے تھے، تو وہ بھی اس میں جانا۔ اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو اسی لیے آ رہے تھے، اسی پرپس پہ تھے، سب کے اپنے اپنے گھر والے تھے۔ زکریا پولانی، یا پولانی اور پولانی ٹریولز جو ہے، ان کے گھر کے پورا خاندان جو ہے، زکریا پولانی اور ان کی پوری فیملی، وہ اس حادثے میں نقبہ اجل بن گئے۔ اب میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ چونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا ہمارا میڈیا بھی یہاں موجود ہے، ایمرجنسی گیٹ ہے، تو بیچارے بتا رہے ہیں یہ شناخت یہاں پر ہو رہی ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں آ کے، اور جو بھی اس طرح سے ہو رہا ہے، دیکھیں آپ سے آ کر یہ دیکھیں نام لکھے ہیں، لوگ بتا رہے ہیں زبیر ولد گلزار، فیضان ولد تبرک۔ بھائی یہ بتائیے گا کہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کون کون تھا جہاز میں، شناخت کیسے ممکن ہوگا؟ شناخت ہمیں جو بھی آتا ہے اس ان کے پاس شناخت کی علامت ہوتی ہے، وہ بھی ہے، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، اور پھر نام بتاتے ہیں لوگ، اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک نام معلوم ہے ہمارے پاس ابھی تک جو آئی ہے، ایک نام معلوم ہے، ہاں 40 سال اس کے، امریکہ سے ہی ہے، اب اسی میں جہاز میں ہی ہے۔ ہاں ٹھیک۔ اچھا یہ جو ابھی کچھ باڈیز قابل شناخت ہیں یا سوختہ ہو گئی ہیں سر؟ نہیں ابھی وہاں وہ تو وہاں پتہ چلے گا، ہمارے پاس جو ہے وہ تو موچری میں ہے۔ ٹھیک، تو دیکھیں ابھی اس طرح سے یہاں پہ سچویشن ہے سر، تھوڑا سا لوگ صبر رکھیں، دھیرج رکھیں اور حوصلے سے لیں کام۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے، مہربان ہے، رحیم ہے۔ حادثات ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں اور ان حادثات کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے۔ میں صرف اتنا آپ کو ایک درس تو نہیں کہوں گا، ایک نصیحت بھی نہیں کہہ سکتا، جو تھوڑا سا جانتا ہوں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس میں یہ کہ آیت کریمہ کا ورد کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کریں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پتہ نہیں کیا آگے ہو،
کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ PK-303 جو کہ لاہور سے کراچی آ رہی تھی، وہ اب طیارہ اب اپنا وجود نہیں رکھتا. تقریباً 95 مسافر، باقی کرو کے افراد 107 افراد اس میں سوار تھے، اور اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. ایک تکلیف کا ماحول ہے، ایک درد کا ماحول ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی جناب شہزاد قریشی صاحب موجود ہیں، اور وہ بھی یہاں پر ابھی پہنچے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا بہت ہی قریبی دوست وہ بھی اس حادثے میں تھا. جیسے میں نے آپ کو ساٹھ نقوی صاحب کے بارے میں بتایا، جیسے میں نے آپ کو بتایا پرانی فیملی کے ذریعے پرانی. جی شہزاد صاحب، میں یہی کہوں گا عامر بھائی بہت دردناک ہے، اور ایسا حادثہ ہے کہ ہمارے لیے تو بڑا پہاڑ بن کے ٹوٹا ہے. ساری جانیں بہت قیمتی تھیں. اس میں میرا بہت قریبی دوست، میرا پارٹنر، جس کے ساتھ تقریباً 10-12 سال سے ایسوسیٹ تھا، وہ بھی اس جہاز میں تھا. ابھی کچھ پتہ نہیں لگ پا رہا اس کی ڈیڈ باڈی اور یہ چیزیں. ابھی ہاسپٹل ہم آئے ہیں. لوگ بیچارے ظاہری بات ہے پریشان ہوتے ہیں، جب حادثہ ہوتا ہے تو ایک پینک کی صورتحال ہوتی ہے. تو میں ہاسپٹل والوں کو بھی بلیم نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ سب اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. بس اس پہ افسوس جتنا کیا جائے کام ہے. آپ لوگوں کو مشورہ اس میں کیا دیں گے کہ ایسی صورتحال میں اداروں کے ساتھ تعاون کریں، فوج کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ، کیونکہ کہیں پہ تعاون نہیں ہو پا رہا ہے. میں نے سب کو یہی بولا ہے کہ یہ جو جتنے پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ہاسپٹل والے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ یہ بھی آپ ہی جو ہمارے ہی لیے کام کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے دھڑا دھڑ ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں، پھر زخمی آ رہے ہیں جو گھروں کے زخمی تھے. تو اس وقت جتنا وہ تعاون کریں گے، ہو سکتا ہے ہمارے تھوڑا تعاون کرنے سے کسی زخمی کی جان بچے. بہت بہت شکریہ. اور یہاں پر یہ میں مورچری کے باہر ہوں جہاں پر نعشیں پہنچی ہیں، اور ابھی یہ نہیں پتہ لوگ شناخت کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. یہ ہمارے ایک بزرگ یہاں موجود ہے، ادھر آئیے ہوئے، تشریف لائیے گا. یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ان کی بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر یہ ہے کہ پتہ چلنا چاہیے کہاں ہیں لاشیں اور کہاں دکھانا ہے. وہ چھوڑ جائیں گے یا فرصت میں ہو کے آیا ہوں، کوئی وہ نہیں. اچھا آپ کے ہمارے کدھر گئے ہیں؟ تو آپ کے علم میں تو ہوگا. اچھا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ڈیڈ باڈی چاہیے ان کی لسٹ ہے، یا جو لوگ ہے اس میں سروائیور ہیں ان کی لسٹ ہے، کچھ پتہ چلے. کیونکہ ایئرپورٹ پہ تو بولنے کی چیز ہے نا، آپ لوگ جو ہے نا 4 گھنٹے ویٹ کریں. تو آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ 4 گھنٹے ویٹ کریں، کوئی بھی مطلب ایسا سسٹم نہیں ہے. ڈیزاسٹر پوری دنیا میں ہوتے ہیں، آپ انفارمیشن تو پرووائڈ کریں نا لوگوں کو. انفارمیشن کا مسئلہ ہی ہے، پتہ تو چلے نا کون کہاں ہے ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میرا بھتیجا ہے، میری بہو ہے، میرا 2 بھتیجے نواسے ہیں، ہوتے ہیں میرے 4 فیملی میرے اس میں شامل ہیں. لیکن کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، کبھی یہاں بول رہے ہیں کبھی وہاں بول رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ابھی تک. بولانی ٹریولز کے یہاں پر ابھی موجود تھے، انہوں نے بتایا کوئی 18 کے قریب نعشیں شناخت ہوئی ہیں، لیکن باقی لوگوں کا پتہ نہیں چل رہا. ابھی 18 باڈیز آئی ہیں، لیکن کچھ ہیں جن ہاسپٹل میں جو ابھی جن کو ابھی یہاں پر بھیج رہے ہیں وہ سامنے ہی ہیں، اس کے بعد پھر یہاں پر وہ آئیں گی نعشیں.